اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں سے زندگی نظر آ رہی ہو چاہیں تو وہاں پہ موت کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر بظاہر موت کے نقشے ہوں اللہ تعالیٰ وہاں سے زندگی دے کر دکھا دے، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات کن فیکون کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ کن کہتے ہیں تو پوری کائنات میں فیکون ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہم جتنے بھی وظائف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صرف یہ یقین اور اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پورا یقین کرتے ہوئے، جب ان کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سوچتے ہوئے عمل کو کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارے چینلز پہ جتنے بھی وظائف ہیں، الحمدللہ یہ سارے مجرب اور پرتاثیر وظائف ہیں۔ آپ جب بھی کسی عمل کو شروع کریں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ اور ایک ریکویسٹ ہم ہر دفعہ آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھی بدگمانی نہ کیجیے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ اس کا میری ذات پہ گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر شک کے ساتھ یا بے اعتمادی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کیا اور وظیفہ کیا، آپ کو وہ 100% فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ وظیفہ کرنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہوئے وظائف کرتے ہیں، الحمدللہ وہ میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اور اس طریقے سے، اس انداز سے ہوا کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم تمام سامعین سے اور ناظرین سے یہ درخواست کریں گے اور ہر بار کریں گے کہ آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے آپ وظیفہ کیجیے گا۔ ہر عمل کرنے کے بعد آپ کا صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم نے جلد بازی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا۔ تو دوستو، پورے دھیان کے ساتھ اور صبر کا دامن پکڑتے ہوئے آپ نے اپنا ہر عمل کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، کیف اجدک، اے اللہ میں تجھے کیسے پا سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ کیسے تعلق بنا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال فارق نفسک وتعال، اے ابو یزید بسطامی، نفس کا اتباع چھوڑ کر آئیے، آپ ہمیں پالیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی میں دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور مسرتیں پوشیدہ ہیں۔
مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال پر نگاہ رکھتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بگل بھی ہے، انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ اگر منظور ہے تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ یعنی ہر وقت انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک خاص وظیفے کا راز بتانے لگا ہوں۔ آپ ضرور اس کو زندگی میں ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ جس کرب میں اور مشکل میں پریشانی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال کے دکھائیں گے اور آپ کو راستے ملیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتے ہوئے وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ دوستو، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور کم از کم 21 دفعہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 21 دفعہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی تمام حاجات اور اپنی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور عمل کرتے وقت اپنے ذہن کو اپنے کاموں کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اور دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں بس اب اللہ نے میرا کام کر دیا، اب انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خزانہ غیب سے رزق کا اتنا انتظام کر دیں گے، آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ اس کو لائک بھی کر دیں، اس کو شیئر بھی کر دیں، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے شیئر کرنا، آگے اس کو پھیلانا، یہ ایک مستقل صدقہ جاریہ ہے، اور مسلمان کو ہر وقت نیکی کے کاموں کے پھیلانے میں رہتے رہنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔